کیا بڑی طاقتیں جنگوں سے گرتی ہے یا بعض اوقات ان کی کمزوری خاموشی سے ان کی آبادی کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے؟ بڑی طاقتوں کے زوال کو اکثر فوجی شکست، معاشی بحران یا بیرونی مقابلے سے جوڑا جاتا ہے، مگر کئی بار اصل دباؤ کہیں اور بنتا ہے۔ جب آبادی کا توازن بدلنے لگتا ہے، نوجوان کم اور بوڑھی آبادی زیادہ ہونے لگتی ہے، تو طاقت کے ڈھانچے کے اندر خاموش تبدیلی شروع ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے جہاں طاقت کی رفتار آہستہ آہستہ سست ہونے لگتی ہے۔ جب آبادی کی عمر بڑھتی ہے تو ریاست کی حرکت کیوں سست پڑنے لگتی ہے؟ ہر بڑی طاقت کی رفتار صرف مضبوط اداروں، جدید ٹیکنالوجی یا فوجی صلاحیت سے نہیں بنتی۔ اس کے پیچھے ایک خاموش مگر بنیادی انسانی انجن کام کرتا ہے، اور وہ ہے فعال کام کرنے والی آبادی۔ یہی آبادی صنعت چلاتی ہے، نئی ایجادات پیدا کرتی ہے، ٹیکس دیتی ہے، اور فوج اور ریاستی اداروں کو انسانی قوت فراہم کرتی ہے، اور مجموعی طور پر طاقت کے پورے ڈھانچے کو حرکت دیتی ہے۔ مگر جب یہی آبادی سکڑنے لگتی ہے اور نوجوان طبقہ نسبتاً کم ہونے لگے، تو دباؤ صرف لیبر مارکیٹ تک محدود نہیں رہتا بلکہ پوری نظام میں پھیلنے لگتا ہے۔ پیداوار کی رفتار متاثر ہوتی ہے، ہر طرح کی قوت کمزور پڑ سکتی ہے، اور ریاست کی مالی وسائل پر بوجھ بڑھنے لگتا ہے، کیونکہ ایک طرف کام کرنے والے افراد کم ہو رہے ہوتے ہیں جبکہ دوسری طرف عمر رسیدہ آبادی کے اخراجات بڑھتے جاتے ہیں۔ ابتدا میں یہ سب ایک معاشی مسئلہ محسوس ہوتا ہے، مگر وقت کے ساتھ یہی خاموش دباؤ دفاعی بجٹ، خارجہ پالیسی کے اختیارات اور طویل مدت اسٹریٹجک رسک لینے کی صلاحیت کو محدود کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ جو ریاست پہلے اپنے اثر کو وسیع کرنے، نئے علاقوں میں نفوذ بڑھانے اور بڑی حکمت عملی بنانے پر سوچتی تھی، وہ آہستہ آہستہ اپنے موجود نظام کے تحفظ، استحکام اور بقا کو ترجیح دینے لگتی ہے۔ یہی تبدیلی بعض اوقات طاقت کے زوال کا ابتدائی اشارہ بن جاتی ہے۔ کیا بوڑھی ہوتی سوسائٹی طاقت کے بجائے بقا کو ترجیح دینے لگتی ہے؟ جب کسی معاشرے میں عمر رسیدہ آبادی کا تنوع بڑھنے لگتا ہے تو اس کا اثر صرف سماجی ڈھانچے تک محدود نہیں رہتا، بلکہ ریاست کی سیاسی ترجیحات بھی خاموشی سے تبدیل ہونے لگتی ہے۔ حکومتوں کے بجٹ میں آہستہ آہستہ پینشن، صحت کی سہولیات، بزرگ آبادی کی دیکھ بھال اور دوسری سماجی اخراجات کا حصہ بڑھنے لگتا ہے۔ بظاہر یہ ایک فلاحی ضرورت ہوتی ہے، مگر وقت کے ساتھ یہ مالی ترجیحات کی پوری توازن کو بدل سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایسی ریاست فوراً کمزور ہو جاتی ہے یا اس کی طاقت اچانک ختم ہو جاتی ہے، بلکہ اصل تبدیلی طاقت کے استعمال کے انداز میں آتی ہے۔ جو وسائل پہلے دفاعی وسعت، سائنسی تحقیق، نئی ٹیکنالوجی اور طویل مدت اسٹریٹجک منصوبوں میں لگ سکتے تھے، وہ زیادہ تر موجود سماجی نظام کو سنبھالنے میں صرف ہونے لگتے ہیں۔ جیسے جیسے موجود نظام کو برقرار رکھنے کی قیمت بڑھتی ہے، ریاست کے لیے نئے مواقع پیدا کرنے کے بجائے موجود ڈھانچے کو محفوظ رکھنا زیادہ اہم بن جاتا ہے۔ اس دباؤ کے نیچے طاقت تخلیق کرنے کے بجائے طاقت کو بچانے پر زور بڑھتا ہے۔ یہی تبدیلی اہم ہے، کیونکہ زوال اکثر فوری ٹوٹ پھوٹ سے نہیں بلکہ اسی لمحے شروع ہوتا ہے جب ایک بڑی طاقت وسعت کے بجائے صرف تحفظ کو اپنی ترجیح بنا لیتی ہے۔ جب نوجوان آبادی کم ہو تو جدت اور برتری پر کیا اثر پڑتا ہے؟ نئی برتری اکثر صرف وسائل یا پالیسی سے پیدا نہیں ہوتی، بلکہ اس کے پیچھے نوجوان انسانی سرمایہ ایک بنیادی محرک کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہی نوجوان آبادی نئی صنعتوں کو جنم دیتی ہے، سائنسی پیش رفت کو آگے بڑھاتی ہے، کاروباری رسک لیتی ہے اور معیشت میں وہ حرکت پیدا کرتی ہے جس سے طاقت مسلسل نئی شکل اختیار کرتی رہتی ہے۔ تاریخ میں اکثر وہی ریاستیں آگے بڑھے جن کے پاس صرف سرمایہ نہیں بلکہ متحرک، تعلیم یافتہ اور جوان انسانی قوت موجود تھی، کیونکہ نئی برتری اکثر پرانے ڈھانچوں کو چیلنج کرنے سے بنتی ہے، اور یہ توانائی عموماً جوان آبادی سے آتی ہے۔ مگر جب یہی بنیاد سکڑنے لگتی ہے، نوجوان آبادی کم ہونے لگتی ہے اور معاشرہ زیادہ عمر رسیدہ ہو جائے تو معیشت کا مزاج بھی بدل سکتا ہے۔ رسک لینے کے بجائے احتیاط بڑھتی ہے، جدت کی رفتار سست پڑ سکتی ہے اور نظام زیادہ مستحکم مگر کم متحرک بن سکتا ہے۔ ایسے دباؤ میں ریاست اپنی موجود برتری جیسے پرانی صنعتی قوت یا قائم شدہ ٹیکنالوجی استعمال تو کرتی رہتی ہے، مگر نئی برتری پیدا کرنا مشکل ہونے لگتا ہے۔ وقت کے ساتھ یہی فرق طاقت کے توازن میں بڑا حلا بنا سکتا ہے، کیونکہ ابھرتی ہوئی طاقتیں اکثر انہی لمحوں میں آگے نکلتی ہے جب پرانی طاقت نئی برتری پیدا کرنے کی رفتار کھونے لگتی ہے۔ کیا لیبر کی کمی آخرکار جغرافیائی طاقت کو بھی محدود کرتی ہے؟ بعض لوگ آبادی کے مسئلے کو صرف اندرونی معاشی یا سماجی چیلنج سمجھتے ہیں، مگر حقیقت میں اس کے اثرات ریاست کی بیرونی طاقت اور جغرافیائی اثر و رسوخ تک بھی پہنچتے ہیں۔ اگر کام کرنے والی آبادی کم ہونے لگے، صنعتی صلاحیت دباؤ میں آ جائے اور فوجی بھرتی کے لیے دستیاب انسانی بنیاد سکڑنے لگے، تو اس کا اثر آہستہ آہستہ بڑی طاقت کے بیرونی وزن پر بھی پڑتا ہے، کیونکہ عالمی اثر صرف ہتھیاروں یا بجٹ سے قائم نہیں رہتا۔ اس کے پیچھے مستقل انسانی قوت درکار ہوتی ہے۔ دور دراز خطوں میں موجودگی برقرار رکھنا، بحری اور فضائی طاقت کو سسٹین کرنا، دفاعی صنعت کو متحرک رکھنا اور طویل اسٹریٹجک مقابلے میں کھڑا رہنا، یہ سب انسانی بنیاد مانگتے ہیں۔ اگر یہی بنیاد کمزور پڑنے لگے تو وسائل ہونے کے باوجود ان وسائل کو مؤثر طور پر استعمال کرنے کی صلاحیت محدود ہو سکتی
سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈیموگرافک پریشر صرف داخلی نمو کا مسئلہ نہیں بلکہ جیو پولیٹیکل انڈورنس کا سوال بھی بن جاتا ہے۔ ایک طاقت کے پاس ٹیکنالوجی اور سرمایہ موجود ہو سکتا ہے، مگر اگر انسانی بنیاد سکڑ رہی ہو تو اس کے لیے عالمی کمٹمنٹس برقرار رکھنا زیادہ مہنگا اور مشکل ہو جاتا ہے، اور یہی دباؤ وقت کے ساتھ بیرونی اثر و رسوخ کو بھی محدود کر سکتا ہے۔ کیا بڑھتی عمر والی طاقتیں امیگریشن کے بغیر اپنا توازن بچا سکتی ہے؟ یہاں ایک اور خاموش دباؤ پیدا ہوتا ہے۔ جب شرح پیدائش کم ہونے لگے اور عمر رسیدہ آبادی بڑھنے لگے تو اکثر ریاستیں باہر سے انسانی قوت لانے کی طرف مائل ہوتی ہے تاکہ کام کرنے والی آبادی کی خلا کو پور کیا جا سکے، مگر یہ معاملہ صرف معیشت تک محدود نہیں رہتا بلکہ رفتہ رفتہ سماجی اور سیاسی سوال بن جاتا ہے۔ اگر باہر سے آنے والی افرادی قوت کے بغیر روزگار، صنعت اور پیداوار کے تقاضے پورے نہ ہو تو معاشی رفتار سست پڑ سکتی ہے، ترقی کی رفتار متاثر ہو سکتی ہے اور ریاستی وسائل پر دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر اسی راستے پر ضرورت سے زیادہ انحصار بڑھ جائے تو ایک دوسرا دباؤ جنم لیتا ہے، جہاں سماجی ہم آہنگی، ثقافتی توازن اور سیاسی اتفاق رائے متاثر ہو سکتے ہیں۔ یوں مسئلہ صرف آبادی کی تعداد کا نہیں رہتا بلکہ اس توازن کے انتظام کا بن جاتا ہے جس پر ریاستی استحکام کھڑا ہوتا ہے۔ اگر یہ توازن درست نہ رکھا جائے تو اندرونی تقسیم، پالیسی کشمکش اور سماجی بے یقینی پیدا ہو سکتی ہے۔ وقت کے ساتھ یہ کیفیت طاقت کے ڈھانچے پر اثر ڈال سکتی ہے، کیونکہ جو ریاست اپنے اندر توازن قائم رکھنے میں دباؤ محسوس کرے اس کے لیے بیرونی طاقت برقرار رکھنا بھی مشکل ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات کمزوری قلت سے نہیں بلکہ غلط توازن سے پیدا ہوتی ہے۔ کیا عمر رسیدہ معاشرے خطرہ لینے کے بجائے نظام بچانے پر لگ جاتے ہیں؟ یہ بڑا نکتہ ہے کہ بڑی طاقت صرف وسائل، صنعت یا فوجی قوت سے نہیں بنتی بلکہ فیصلہ سازی کی مزاج سے بھی تشکیل پاتی ہے۔ بعض اوقات اصل فرق ہتھیاروں یا دولت میں نہیں بلکہ اس بات میں ہوتا ہے کہ ایک ریاست خطرات کو کیسے دیکھتی ہے اور مستقبل کے بارے میں کتنی جرأت کے ساتھ فیصلے کرتی ہے۔ جب کوئی معاشرہ زیادہ محتاط، زیادہ تحفظ پسند اور موجود حالت کو برقرار رکھنے کا حامی بننے لگے تو ریاست کی مجموعی رفتار بدل سکتی ہے۔ ایسی ماحول میں اکثر ترجیح نئی سمتیں بنانے کے بجائے موجود نظام کو محفوظ رکھنے پر منتقل ہونے لگتی ہے۔ یہ تبدیلی بظاہر استحکام دکھاتی ہے مگر وقت کے ساتھ اس کے اندر سستی پیدا ہو سکتی ہے۔ بیرونی مقابلے میں جہاں تیز فیصلے، لمبی حکمت عملی اور بعض اوقات خطرہ مول لینے کی صلاحیت درکار ہوتی ہے، وہاں حد سے زیادہ دفاعی مزاج طاقت کی برتری کو آہستہ آہستہ گھسا سکتا ہے۔ اس میں فوری بحران یا اچانک زوال نظر نہیں آتا مگر دہائیوں کے دوران یہی رویہ طاقت کے افق کو محدود کر سکتا ہے۔ ریاست بظاہر محفوظ رہتی ہے مگر اس کی حرکت، پھیلاؤ کی سوچ اور نئی برتری پیدا کرنے کی صلاحیت متاثر ہونے لگتی ہے۔ بعض اوقات زوال شکست سے نہیں بلکہ ضرورت سے زیادہ احتیاط سے شروع ہوتا ہے اور یہی خاموش تبدیلی دیر سے محسوس ہوتی ہے۔ کیا آبادی کا دباؤ ریاستی قرض اور مالی طاقت کو بھی کھوکھلا کر سکتا ہے؟ اکثر زوال وہاں سے شروع نہیں ہوتا جہاں لوگ فوری طور پر دیکھ رہے ہوتے ہیں بلکہ وہ خاموش دباؤ سے جنم لیتا ہے جو وقت کے ساتھ نظام کے اندر جمع ہوتا رہتا ہے۔ اگر عمر رسیدہ آبادی بڑھنے کے ساتھ ریاست مسلسل زیادہ اخراجات اور کمزور ہوتی پیداواری بنیاد کے درمیان پھنس جائے تو مالی توازن پر گہرا دباؤ بن سکتا ہے۔ ایک طرف پینشن، صحت اور سماجی سہولیات کے اخراجات بڑھتے جاتے ہیں اور دوسری طرف ٹیکس دینے والی فعال آبادی نسبتاً محدود ہونے لگتی ہے۔ اس کیفیت میں قرض بڑھ سکتا ہے، مالی دباؤ گہرا ہو سکتا ہے اور ریاستی ترجیحات میں آہستہ آہستہ بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے۔ ابتدا میں صرف بجٹ یا مالی نظم کا مسئلہ محسوس ہوتا ہے مگر وقت کے ساتھ یہی دباؤ دفاعی اخراجات، بنیادی ڈھانچے کی بہتری، سائنسی سرمایہ کاری اور عالمی اثر و رسوخ کو متاثر کرنے لگتا ہے، کیونکہ جب وسائل کا بڑا حصہ موجود نظام کو چلانے میں صرف ہونے لگے تو نئے مواقع پیدا کرنے کی گنجائش محدود ہو سکتی ہے۔ جو طاقت پہلے بین الاقوامی نظام بنانے، قواعد طے کرنے اور اثر پھیلانے کی صلاحیت رکھتی تھی وہ آہستہ آہستہ اپنی ہی نظام کو سنبھالنے میں مصروف ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات زوال کمزوری سے نہیں بلکہ مسلسل بڑھتے بوجھ سے شروع ہوتا ہے اور یہی بوجھ دیر سے نظر آتا ہے۔ اگر آبادی کا ڈھانچہ بدل جائے تو کیا طاقت کی سمت بھی بدل جاتی ہے؟ یہاں اصل بات صرف زوال کی نہیں بلکہ سمت کی تبدیلی کی ہے۔ جب آبادی کا دباؤ مسلسل بڑھتا رہے تو طاقت اچانک منہدم نہیں ہوتی بلکہ اس کی حرکت اور رخ آہستہ آہستہ بدلنے لگتا ہے۔ جو ریاست پہلے وسعت، اثر بڑھانے اور نئی برتری پیدا کرنے کی طرف دیکھتی تھی وہ بتدریج احتیاط اور موجود ڈھانچے کے تحفظ کی طرف مائل ہونے لگتی ہے۔ یہی تبدیلی معمولی نہیں بلکہ اکثر زوال کی اصل پہچان بنتی ہے، کیونکہ بڑی طاقتیں ہمیشہ کسی بڑی شکست یا ایک واقعے سے نہیں گرتی۔ بعض اوقات وہ خاموشی سے اپنی حرکت، رفتار اور آگے بڑھنے کی صلاحیت کھو دیتی ہے۔ بظاہر نظام قائم رہتا ہے مگر اس کے اندر پھیلاؤ کی سوچ کمزور پڑنے لگتی ہے۔
اب نتیجہ سمجھتے ہیں۔ آبادی کا دباؤ صرف تعداد کا مسئلہ نہیں بلکہ طاقت کے اندر وقت کے ساتھ بنتا ہوا ایک گہری ساحلی دباؤ ہے۔ جب انسانی قوت، مالی بنیاد اور اسٹریٹجک صلاحیت ایک ہی دباؤ کے نیچے متاثر ہونے لگی تو زوال کسی ایک بحران سے پیدا نہیں ہوتا بلکہ نظام کے اندر خاموش جمع ہوتے وزن سے ابھرتا ہے۔ یہی وزن پہلی رفتار کو سست کرتا ہے، پھر ترجیحات بدلتا ہے اور آخرکار طاقت کے افق کو محدود کر سکتا ہے۔ اکثر اصل کمزوری وہاں بنتی ہے جہاں فوری شور نہیں ہوتا اور اسی لیے یہ دباؤ دیر سے نظر آتا ہے۔